اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں کی عمریں بتائیں، اور جب باری امت محمدیہ کی آئی تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے رب، پچھلی امتوں کو تو اتنی زیادہ عمریں عطا کی گئیں، مگر میری امت کو اتنی کم زندگی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پچھلی امتوں کو تو میں نے عمریں زیادہ عطا فرمائی، مگر تیری امت سب سے بہترین، افضل اور اعلیٰ ہے، اس کی عمر تو کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے حبیب، تیری امت کو ایسے مہینے اور چند ایسی راتیں عطا فرما دوں گا، اگر تیری امت اس رات میری عبادت میں مشغول رہے گی تو اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوگی کہ ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر وہ ایک رات ہوگی۔ اس روایت کو حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، جو شب قدر کی رات کو پائے اور اس میں عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں اگر شب قدر کی رات کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، یہ رات بہت فضیلت والی ہے، اس رات میں اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا جو 1000 سال تک اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کی، اللہ کے پیارے نبی، ہم اتنی عبادت کیسے کریں گے؟ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شب قدر کی رات عطا فرمائی اور فرمایا، جو اس رات میری عبادت کرے گا، یہ رات کئی ہزار سالوں سے بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور قرآن پاک کے آخری پارے میں سورہ قتل کو نازل کیا جو اس رات کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پورا قرآن پاک یعنی زمین و آسمان کا ذکر اللہ کے پیارے نبی کے سینے اطہر میں داخل کیا، اور اسی مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس رات کو پالے اور وہ اس نیت سے اس رات میں اپنے رب کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا ذکر ہوا کہ امت محمدیہ یعنی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور ایک خاص رات ان کو ملے گی کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اس کا ثواب کئی ہزار سالوں سے بہتر ہے، تو اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، وہ رات مجھے بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کے دور میں ہی شب قدر جیسی فضیلت رات آتی رہے گی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ رات قیامت تک آتی رہے گی، اور جو میرا امتی اس رات کو پا لے تو وہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہوگا، اور جو اس رات میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ
اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرمائے گا۔ وہ بہت خیر و برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہوگی، وہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہوگی۔ جو شخص اس رات اپنے رب کی عبادت نہ کر سکا، یعنی اس رات اپنے رب کی عبادت سے محروم رہا، تو وہ بہت بد نصیب شخص ہوگا۔ اس رات کی فضیلت تو اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ اور دیکھو کون کون سا شخص اس رات میری عبادت میں مصروف ہے، اور جو مانگ رہا ہے اس کو عطا فرما دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر شخص کے پاس جاتے ہیں جو اس رات رب کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اور جو حق وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ اس کو دنیا میں عطا کر دیتا ہے اور کچھ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ جس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہو، کوئی بدبخت انسان ہی ہوگا جو بستر پر سویا رہے اور اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، کیونکہ وہ تو کھلا اعلان کر رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح الیہا، یعنی فضلوں اور برکتوں والی رات میں نے تمہیں عطا فرما دی۔ اس رات جو مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگو، میں ہر چیز تمہیں عطا کر دوں گا۔ اسی دعا کے ساتھ اختتام میں مختصر ہوں کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔